یار انج نہ کرو بھائی محفل ہوندی پئی بیٹھو یار انج نہ کرو بھائی محفل ہوندی پئی بیٹھو 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 کہنے کہنے ہاں ہاں انجینئر نو کی ہے بیٹھ جاؤ ایک منٹ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ میں دسنا جیڑا انجینئر ہے نا انجینئر وہ جاہل ہے بدترین ہے کمینہ ہے جھوٹا ہے بے باک ہے اس صدی دا سب تو بڑا خنزیر ہے سمجھ آ گئی ہے نہیں گل ہے نہیں بس اللہ دیو بندے کو گل کرو کرن والی یار اس واسطے تسی اپنی جگہ تے بیٹھو تسی اپنی جگہ تے بیٹھو گل پتہ کی ہے جے تے میرا پتر تانوں اے پتہ ہے نا کہ ایک منٹ اور گل تو سنو نا یار گل سنو میرا پتر جے اختلاف کرنے دی لوڑ بھی نہیں آگی تسی کر بھی نہیں سکتے جے تے تو مرزے دا حمایتی ہے نا تے تو 10 منٹ کٹ پھر میں کردا ہی مرزے تے ہاں سمجھ آ رہی نا دیکھو تواڈے اندر یہ شعور ہی کوئی نہیں یار ادھر ویکھو مرزا وہ ہے مرزا کمینہ وہ بندہ ہے جنہیں نبی پاک کے بارے معاذ اللہ لفظ دجال استعمال کیتا ہے ساڈی غیرت مر گئی ہے یار اسے لفظ تے وہ 3.5 مہینے جیل چ کھجل ہو کے آیا ہے مفتی سمر عباس اتاری حفظہ اللہ تعالی المعروف گالیوں والی سرکار ان سے متعلق ہے. پچھلے ہفتے انہوں نے سیالکوٹ میں ایک جلسہ کیا اور اس جلسے کا ٹاپک تھا ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس جلسے میں کوسچن آنسر سیشن کے دوران کسی شخص نے کھڑے ہو کر سوال کیا. اب کوئی معلوم نہیں ہے کہ وہ پلانٹڈ شخص تھا ان کی طرف سے یا واقعتاً کوئی ہمارا اسٹوڈنٹ تھا، اس سے قطع نظر. بہرحال اس نے جو سوال پوچھا وہاں پر کھڑے ہو کر وہ یہ تھا کہ انجینئر صاحب کو آپ لوگ غلام احمد قادیانی دجال کے ساتھ ملانے کی بجائے ان کی باتوں کے علمی جوابات دیں. تو بجائے اس کے کہ وہ سوالات کو ایڈریس کرتے جو میں نے ان کے بزرگوں کی گستاخانہ عبارتیں ہائی لائٹ کی ہیں، ان کے بزرگوں نے جو اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے، چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، اور باقاعدہ انہوں نے مناظروں میں اس کا دفاع کیا، اس کا جواب دیتے کہ بھائی انجینئر صاحب کے ڈر کی وجہ سے کتابیں بدل گئیں. پہلے تو ہمارے بزرگ اس کے اوپر مناظرے کرتے تھے، ان کتابوں کی حرام کی کمائیاں کھایا کرتے تھے، اور پھر ایک انجینئر آ گیا یعنی کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. جواب دینے کی بجائے انہوں نے گالیاں نکالنی شروع کر دی. 20 منٹ کے کلپ میں انہوں نے 20 گالیاں مجھے نکالی، اور سٹارٹ انہوں نے اس سے لیا کہ انجینئر جو ہے وہ جاہل ہے، کمینہ ہے، بدترین جھوٹا ہے، اس صدی کا سب سے بڑا خنزیر ہے. یعنی وہی جو ہمارے بابا جی کہتے تھے نا وابیوں کو سوراں دے سور، اسی کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا خنزیر کی شکل میں. اور اس کے جواب میں پبلک بھی اسی قسم کی بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے وہاں پہ نعرے مارنے شروع کر دی. یعنی ان کو علمی جواب مل گیا. ظاہر ہے یہ مکتبہ فکر وہ ہے کہ جن کے ہاں علمی جواب یہی ہوتا ہے کہ آپ نے دوسروں کو گالیاں دینی ہیں، کیونکہ آپ کے پاس تو دلائل ختم ہو چکے ہیں. 20 گالیاں دیں لیکن کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا، الٹا انہوں نے آلموسٹ 20 کامنٹس میرے بارے میں کر دیے. بجائے اس کے کہ میں ان کی گالیوں کا جواب گالیوں سے دوں، جو انہوں نے 20 کامنٹس میرے بارے میں کیے ہیں، انشاءاللہ تعالی میں آج 20 علمی پوائنٹس کی شکل میں ایک ایک کر کے ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ ان کو ڈسکس کروں گا اور ان کو علمی جوابات دوں گا تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس ان کی علمی میمز بنائیں انشاءاللہ تعالی. اور اس 20 منٹ میں آلموسٹ اینڈ پہ جا کے ان کا ایک چیلا کھڑا ہوا، جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ فزکس کے پروفیسر سے آپ بھری کلاس میں کوئی سوال پوچھیں یا اس کی کوئی غلطی نکالیں تو وہ بولتا ہے تھینک یو، اور مولوی بولتا ہے پھینک دیو. اور اس نے بالکل پنجابی میں یہی لفظ بولے، اینو چک کے باہر سٹو. اب وہ کوئی پنجابی کوئی پلوان ٹائپ بندہ تھا ان کا، اور اس نے اس قسم کے کامنٹس کیے، یعنی کہ پھینک دیو، وہی بات کی. الحمدللہ میری بات کی سرٹیفکیشن ہو گئی کہ بریلویوں کہ علماء کے سٹیجز کے اوپر ایسے لوگ موجود ہیں جو لوگوں کو سوالات پوچھنے کے اوپر کہتے ہیں انہوں چک کے باہر سٹو. اب آپ یہ کہیں کہ جی جو عالم صاحب ہیں انہوں نے تو اس کو منع کیا، انہوں نے بے شک اس کو منع کیا، لیکن عالم کی موجودگی میں اس طریقے سے سٹیج سے آواز کا بلند ہونا یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ آپ نے کس قسم کی پبلک پروڈیوس کی ہے. ہمارے ہاں آپ کو سوال پوچھنے کے اوپر کبھی یہ بات نہیں ملے گی کہ انہوں چک کے باہر سٹ دو. بالکل ایسی کوئی بات ہماری طرف سے نہیں ہوگی. ہم ہر طرح کے سوالات کو لیتے ہیں، لائیو سیشنز میں بھی لیتے ہیں، اسی طریقے سے پرچیوں میں بھی لیتے ہیں. میری ذات کے حوالے سے ایک ایک چیز لوگ پوچھتے ہیں، میں اس کو الحمدللہ ڈسکس کرتا ہوں، بلکہ میں نے لائیو سٹوری میں تو اپنے تمام ایسٹس بھی ڈکلیئر کر دیے. بہرحال وہ 20 علمی پوائنٹس ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ میں نے ان کی تقریر کی ترتیب اس میں نہیں رکھی ہوئی، جو اس میں سینسٹیوٹی کا لیول تھا نا، جو جواب دینا ضروری تھا، میں نے وہ ترتیب اس میں ملحوظ خاطر رکھی ہے.
इल्मी पॉइंट नंबर 1, गालियों वाली सरकार यानी कि मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी हफिज़हुल्लाह ताला ने उस वीडियो में मुझे एक चैलेंज दिया, बल्कि एक ऑफर दी कि अगर इंजीनियर हमारी मर्जी के मुताबिक कुरान पाक में जो रुकू हम बताएंगे उसकी तिलावत देख कर दे तो उनके हलाल के पैसों की, इन्वर्टेड कामर्स में, मौलवी के पास 1 करोड़ रुपए की गाड़ी है, तो वो कहता है कि उसकी चाबियां मैं इंजीनियर को दे दूंगा। तो इंशाअल्लाह ताला मैं भी अपने स्टूडेंट से वादा करता हूं कि ये 1 करोड़ रुपए की गाड़ी जो मुझे मिलेगी, मैं 1 रुपया भी अपनी जात के ऊपर नहीं लगाऊंगा, बल्कि इसको दीन के काम में ही सर्फ करूंगा। ऐन मुमकिन है कि उसका कुछ हिस्सा मैं गालियों वाली सरकार के मदरसे के लिए चेक लिख दूं। तो मैं इस ऑफर को कबूल करता हूं अपनी वीडियो के अंदर। अब मैं इंतजार करूंगा गालियों वाली सरकार का कि वो मुझे बताएं कि कौन सा रुकू है जो मैंने तिलावत करना है। वो रुकू मैं तिलावत करूंगा और इस पे बात खत्म नहीं होगी। वैसे तो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। अब मेरी रिक्वायरमेंट इसके बाद ये है कि जब मुझे 1 करोड़ रुपए की गाड़ी मिल जाएगी तो उसके बाद हम एक मदनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं आज ही कि आपने अपने पीरो मुर्शिद बापा जानी अल मारूफ दादा साहब की घोड़ी, उनको भी कहना है कि वही रुकू वो भी तिलावत करें, और आपके मुफ्ती आजम भी तिलावत करें, और दावत इस्लामी के जो मुफ्ती आजम है मुफ्ती हसन अत्तारी साहब, वो भी वही रुकू तिलावत करेंगे, और पब्लिक फैसला करेगी। बल्कि दूसरे फिरकों के कुरान जो है वो फैसला कर देंगे कि किसने कुरान जो है वो तजवीद के साथ लहन जली की गलतियों को अवॉइड करते हुए पढ़ा है। इंशाअल्लाह हक का हक होना जाहिर हो जाएगा। रुकू आपकी मर्जी का होगा। जो मुश्किल से मुश्किल रुकू आप सजेस्ट कर सकते हैं वो करें। इंशाअल्लाह ताला मैं वीडियो में उसकी रिकॉर्डिंग करवा दूंगा। और आपके जो अमीर अहले सुन्नत हैं अल मारूफ बापा जानी मौलाना इलियास कादरी साहब, जो हमारे भी एक्स मुर्शिद रहे हैं, अगले दिनों उनकी वीडियो मंजर आम पर आई जिसमें वो कुरान पाक की एक आयत को कोशिश के बावजूद सही पढ़ नहीं पा रहे। गौसे वक्त का ये हाल है। उन्होंने आयत को पढ़ा वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, और उनकी जुबान पे ये चढ़ ही नहीं रही है, अल्फाज ही भूल रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं। और जो दावत इस्लामी के मुफ्ती आजम हैं हसन अत्तारी साहब, उन्होंने पीछे से लुकमा दिया और गलत दिया, बिअयदीकुम बोल दिया उन्होंने, यानी कि अमीर अहले सुन्नत उन्होंने भी आयत को गलत पढ़ा, और जिसने लुकमा दिया मुफ्ती आजम दावत इस्लामी का हसन अत्तारी, उसने भी बिअयदीकुम की बजाय बिअयदीकुम बोला। तो क्या इसकी बुनियाद पे मैं ये डिक्लेयर कर दूं कि तुम्हारे मुफ्ती आजम को भी कुरान नहीं आता, तुम्हारे अमीर अहले सुन्नत को भी कुरान नहीं आता? तो ये ज्यादती वाली बात होगी। मेरा ख्याल है ये एक मिसाल काफ़ी है। वैसे तो मैंने तमाम मुकादमे फिक्र के उलमा की गलतियां इस तरह की हाईलाइट की हैं, और ये हाईलाइट मैंने उस सूरत में की थी जब इन्होंने मेरा कोई स्लिप ऑफ टंग जो है उसको हाईलाइट किया था। उसके जवाब में मैंने सबकी हाईलाइट की, और ये प्रेजेंट करते हैं कि इंजीनियर साहब बाकियों को चैलेंज देते हैं और ये खुद गलतियां कर रहे हैं। हमने कब कहा है कि हम गलतियों से पाक हैं या मासूम है? पढ़ने में गलती हो जाती है, लेकिन तुम्हारे मुफ्ती आजम जिनके बारे में तुम्हारा दावा है कि वो अरबी भी जानते हैं, कुरान उनसे कोई बेहतर नहीं जानता, मुफ्ती मुनीर रहमान साहब हत्ता यकूनू मुमिनून पढ़ रहे हैं, हालांकि उनको बखूबी मालूम है कि यकूनू के बाद मुमिनीन आता है, मुमिनून नहीं आता। गलती कर दी। दूसरे मुफ्ती आजम जो है देवबंद के तकी उस्मानी साहब, उन्होंने सूरह तौबा की आयत नंबर 24 में 4 गलतियां की, और लुकमा पीछे से दिया, और लुकमा भी उन्होंने गलत ले लिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने तो आयत खुद बना ली, यानी उनको पता था इस तरह की कोई आयत है, तो अरबी आने का फायदा ये होता है कि आप आयत खुद बना सकते हैं। इसी तरीके से हमारे मुफ्ती तारिक मसूद साहब मा तखुत्तहु बि यमीनिक उन्होंने पढ़ दिया, हालांकि वहां पे ला था, तर्जुमा दुरुस्त है, लेकिन वो आयत में उन्होंने अरबी जानने की वजह से ये फायदा होता है ना, अगर आपको अरबी आती हो तो आप अपनी मर्जी से कुरान पाक की आयत खुद भी बना सकते हैं। इसी तरीके से जो सऊद बिन इब्राहिम अशुरैम है इमाम काबा, उन्होंने तो सूरह इखलास पढ़ते हुए, जो कि मुसलमानों के बच्चे को याद है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद पढ़ दिया। इसी तरीके से अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, उसके बाद वो भूल गए। हुदल लिल आलमीन, हुदल लिल मुत्तकीन कहना ही भूल गए, कभी कुछ पढ़ रहे हैं कभी कुछ पढ़ रहे हैं। तो हम कहेंगे कि उनको क्या कुरान पाक नहीं आता? तो इस तरीके से जब आप गलतियां निकालते हैं तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मैं वो रुकू तिलावत करूँगा, और कोशिश करूँगा इस चीज़ की कि वो 1 करोड़ रुपए का इनाम हासिल करने में कामयाब हो जाऊँ। बहरहाल अगर वही रुकू अच्छे तरीके से बापा जानी ने तिलावत कर दिया तो इंशाअल्लाह उसमें से कुछ मैं भी उनको गिफ्ट कर दूंगा, लेकिन सारा नहीं गिफ्ट करूंगा। ज़ाहिर हमने दावत के काम के लिए इतना ये जो तगोदो करते हैं तो उसमें हमारी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स भी लगती हैं, पैसा भी लगता है। तो हम आज की डेट में यानी कि 3 मई 2026 को गालियों वाली सरकार यानी कि मुफ्ती समर अत्तारी साहब का ये चैलेंज
قبول کرتے ہوئے ہم انتظار میں ہیں کہ انہوں نے وہ رکوع بتانا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم تلاوت کریں گے اور پوری دنیا فیصلہ کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ. رہا یہ کہنا کہ جو عربی غلط پڑھتا ہے تو وہ جب درس دے گا تو غلط دے گا، میرے بھائی ہم نے تو کبھی قرآن کا ترجمہ خود سے پریزنٹ ہی نہیں کیا. ہم تو کہتے ہیں کہ بریلوی ہو تو احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لو، دیوبندی ہو تو اشرف علی تھانوی دیوبندی کا ترجمہ پڑھ لو، اگر اہل حدیث ہو تو اہل حدیث عالم جوناگڑھی صاحب کا ترجمہ پڑھ لو، شیعہ ہو تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا ترجمہ پڑھ لو، اور اگر ان فرقوں سے نکل کے کوئی ترجمہ پڑھنا چاہتے ہو تو فتح محمد جلندری صاحب کا پڑھ لو، مولانا مودودی کا پڑھ لو. ہم تو کہتے ہیں کہ کسی بہانے آپ پڑھو، نہ کہ یہ کہ آپ ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر یہ بات کہیں کہ جو شخص قرآن و حدیث ڈائریکٹ پڑھتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. اپنے ذام میں بالکل درست کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے فرقوں سے گمراہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کا رڈز یہ بن جاتا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. علمی پوائنٹ نمبر 2، گالیوں والی سرکار کہتی ہے کہ جی انجینئر کو چاہیے مرد میدان بنے، اور وہ اس میں مثال دیتے ہیں بابا جی خادم رضوی کی کہ وہ تو جلسوں سے خطاب کرتے تھے، تو انجینئر کو بھی چاہیے کہ باہر نکلے تاکہ ہم کوئی اپنا زومبی اس کے اوپر چڑھا دیں اور اس سے جان چھڑا لیں. یہ میں اس کی تشریح کر رہا ہوں. اور وہ کہتا ہے کہ اس کو سیکیورٹی اداروں نے پناہ دی ہوئی ہے اور یہ جن کا پالتو ہے وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. بھئی واقعتاً میری حفاظت وہی کرتا ہے جس کا میں پالتو ہوں، اور وہ رب العالمین ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے الحمدللہ. باقی پالتو تو وہ ہیں جنہوں نے 2017 کے دھرنے دیے ختم نبوت کے نام کے اوپر، اور بعد میں 5,000 روپیہ لے کے ہماری اسٹیبلشمنٹ سے تو واپس چلے گئے، اور سارا انقلاب جو ہے وہ تو شیر افضل مروت ہو گیا ان کا. تو وہ پتہ چل گیا کہ کون جو ہے وہ کن کے پالتو ہیں. باقی آپ خادم رضوی صاحب کی مثال دے رہے ہیں، آپ کو چاہیے تھا اپنے مرشد کی مثال دیتے جن کے آپ ہاتھ جا کے چومتے ہیں، وہ امیر اہل سنت ہیں باپا جانی، کہ جیسا کہ وہ مرد میدان ہیں اور باہر نکل کے خطاب کرتے ہیں. 1996 میں جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں سیکنڈ ایئر میں تھا، آج سے 30 سال پہلے، آج ہے 3 مئی 2026، 30 سال پہلے باپا جانی پہ لاہور میں قاتلانہ حملہ ہوا، 2 یا 3 ان کے ساتھی شہید ہو گئے. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، باپا جانی باہر نہیں نکلے. اس دن سے سندھ گورنمنٹ نے ان کو 4 گارڈز دیے ہوئے، اور ان کی مرضی کے وہ دعوت اسلامی کے ہی ہیں، اسی طرح کا حلیہ ہے ان کا، اور وہ انہی گارڈز کے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں. 1999 میں نے فیضان مدینہ کراچی میں ان کے پیچھے نماز پڑھی، اور اس قسم کی نماز میں نے کبھی دوبارہ نہیں پڑھی، نہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قسم کی نماز پڑھوائے، کیونکہ میں بالکل باپا جانی کے پیچھے کھڑا تھا اپنی عقیدت کی وجہ سے. میں کافی دیر پہلے وضو کر کے بیٹھ گیا، اس وقت اتنا رش بھی نہیں تھا، اس وقت تو وہ نماز خود ہی امامت کروایا کرتے تھے. لیکن جب وہ آئے تو ان کے ساتھ اتنے بڑے بڑے کلاشن کوفس والے گارڈز تھے، اور نماز کے دوران 2 گارڈز ان کے دائیں بائیں نمازیوں کی طرف منہ کر کے ان کی نمازیں خراب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے. ہم پوری نماز میں ڈرتے رہے کہ پتہ نہیں ہم تھوڑے سے ہلے تو کلاشن کوف ہماری طرف ہی آ جائے گی. اور یہ وہ ہیں باپا جانی کے جو غوث وقت ہیں، اور ان کے بارے میں ان کا کلیم ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک جو اللہ کے اولیاء ہیں انہیں نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے. اور غم ایسا لگا ہوا ہے کہ نماز بھی وہ گارڈز کے بغیر نہیں پڑھتے. اب تو آج کل تو انہوں نے بلٹ پروف شیشہ لگا لیا ہے، اس کے پیچھے وہ اس طرح پھر رہے ہوتے ہیں جس طرح آپ کو چڑیا گھر میں کوئی شیر، چلے میں مدینے کے کتے والی مثال نہیں دیتا، شیر جو ہے وہ ایسے پھر رہا ہوتا ہے، تو وہ بلٹ پروف شیشے کے پیچھے زیارت کروا رہے ہوتے ہیں. تو بھائی اپنے باپا جانی کو، امیر اہل سنت کو ہوا لگواؤ نا. مجھے کہتے ہو کہ جی مینار پاکستان پہ آ جائے، یہ مرد میدان بنے، تو تمہارے تو اپنے باپا جانی کوئی مرد میدان نہیں ہے. باقی باپا جانی سے جو ہماری عقیدت ہے وہ اپنی جگہ ہے. میں تو باپا جانی کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ میری طرف سے ان کے لیے چمی ہے. انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ آج ہم ان کے عوام کو منانے میں یہ کامیاب ہو گئے ہیں کہ یہ بزرگ کس طریقے سے اپنے سلسلے اور اپنی فرنچائز کھول کے جاتے ہیں. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج یہی گالیوں والی سرکار سمر عباس اتاری اپنے ساتھ اتاری لکھتا ہے، قادری نہیں لکھتا، کیونکہ قادری نسبت اب ختم ہو چکی. اتاری کے اندر قادری بھی آ جاتا ہے، رضوی بھی آ جاتا ہے، زیائی بھی آ جاتا ہے. اور یہ باپا جانی نے اتنا بڑا کارنامہ کیا کہ انہوں نے، جب ہم لوگ دعوت اسلامی میں تھے، میں بات کر رہا ہوں 1988-89 کی، اس وقت ہم اپنے نام کے ساتھ لکھا کرتے تھے قادری، رضوی، زیائی اور اتاری. پھر 2001 میں انہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ آندہ کے بعد صرف اتاری لکھیں گے. اتاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ قادری بھی ہیں، اتاری کا مطلب ہے کہ آپ رضوی بھی ہیں، زیائی بھی ہیں. تو اس لیے میں نے ان کے لیے چمی دی تھی کہ آپ نے عبد القادر جیلانی کی سیٹ باقیاتاً سنبھالی ہے، کیونکہ عبد القادر جیلانی نے بھی یہ سیٹ جنید بغدادی سے چھینی تھی. لو سامو، ہاں کشف المحجوب کھول کے دیکھیں، جو تصوف کے 12 سلسلے ہیں ان میں ایک سلسلہ جنیدیہ ہے. قادری ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، کیونکہ علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش، جنہوں نے کشف المحجوب لکھی،
یہ فوت ہوئے ہیں 465 ہجری میں, اور شیخ عبد القادر جیلانی ان کے مرنے کے 6 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں 471 ہجری میں. تو ظاہر ہے کہ جو علی بن عثمان حجویری کے مرنے کے بعد پیدا ہو رہا ہے تو اس کا سلسلہ تو انہوں نے کشف المحجوب میں نہیں لکھنا تھا. پچھلے 400 سال سے, اس میں بھی چلیں شروع کے آپ 200-250 سال نکال دیں یا 300 سال, 100-125 سال آپ کہہ لیں, اس میں تو یہ سلسلے ان کے یہ چل رہے تھے 12 سلسلے تصوف کے. ان میں جنیدی سلسلہ تھا. اب ہوا یہ کہ عبد القادر جیلانی جب انہوں نے اپنی جوبن حاصل کر لی اور وہ فوت ہوئے ہیں 90 سال کی عمر میں 571 ہجری میں, تو جب انہوں نے دیکھا کہ میں نے اتنا ہلکا اثر قائم کر لیا تو انہوں نے قادری سلسلہ اپنی نسبت سے, عبد القادر نام تھا, قادری سلسلہ جاری کیا, اور جاری ایسا کیا کہ جنیدی سلسلے کو ختم ہی کر دیا. آج دنیا میں قادری سلسلہ ہے, جنیدی سلسلہ ہے ہی کوئی نہیں ہے. اور جنیدی وہی ہیں جو قادری تھے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں 4 واسطوں سے میں جنید بغدادی کا ہی تو مرید ہوں الٹیمیٹلی, ابو بکر شبلی کے تحت, کیونکہ ابو بکر شبلی کے شیخ ہیں جنید بغدادی, ان کے شیخ ہیں سری سکتی, ان کے شیخ ہیں معروف کرخی, ان کے شیخ ہیں داؤد تائی, ان کے شیخ ہیں حبیب الاجمی, اور ان کے ہیں حسن بصری, اور ان کے متھے انہوں نے مارا کہ وہ مولا علی کے خلیفہ تھے. حالانکہ امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ حسن بصری کی ملاقات سماعت کے پوائنٹ آف ویو سے کسی بدری صحابی سے ثابت ہی نہیں ہے سوائے سعد ابن ابی وقاص کے. امام مسلم نے سلسلہ عالیہ قادریہ کے اوپر اس کے گلے پہ آرا چلا دیا یہ کہہ کے کہ حسن بصری کی ملاقات صرف ایک بدری صحابی سے ثابت ہے, سعد بن ابی وقاص, جن کا نام سعد بن مالک بھی ہے, اور وہ بھی اس لیے کہ وہ 56 ہجری میں فوت ہوئے. مولا علی تو 40 ہجری میں فوت ہو گئے تھے. حسن بصری کی کوئی سماعت مولا علی سے ثابت نہیں ہے. یہ امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے, صحیح مسلم کا حصہ ہے. دوسری طرف علی بن عثمان حجویری جو ہیں وہ 2 واسطوں سے ابو بکر شبلی کے بیعت میں آتے ہیں, اور پھر وہ سلسلہ پیچھے وہی چلتا ہے. یعنی عبد القادر جیلانی کو ابو بکر شبلی تک پہنچنے کے لیے 4 واسطوں کی ضرورت ہے, علی بن عثمان حجویری کو 2 واسطوں کی ضرورت ہے, اور ان کے اوپر پھر پیر ہیں ابو بکر شبلی کے شیخ ہیں جنید بغدادی. تو الحمدللہ جو فرنچائز جنید بغدادی سے چھین کے عبد القادر جیلانی نے اپنے نام پہ کی تھی قادری سلسلے, میرے باپا جانی نے, ہائے میرے باپا جانی جیسا تے ہے ہی کوئی نہیں, سلسلہ قادریہ تے ہے ہی کوئی نہیں, کیونکہ انہوں نے اس کو اتاری سلسلہ بنا دیا, اور یہ ان کا رائٹ ہے. اگر عبد القادر جیلانی کا یہ رائٹ ہے کہ وہ جنیدی کو قادری بنائے, تو میرے بابا جانی کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ قادری کو ختم کر کے اتاری بنائے. چمی بابا جانی آپ کے لیے, جزاک اللہ خیرہ, آپ نے مسئلہ حل کر دیا. انشاءاللہ آپ کے بعد کوئی اور آئے گا اور اتاری کو بھی ختم کر دے گا. ویسے ایک بابا ہے وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے جس نے سارے بابے پوڑ کے رکھتے ہیں, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 3, گالیوں والی سرکار یعنی کہ عباس اتاری حفظہ اللہ تعالی, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اور ہمارے بڑوں نے بڑا مرزا ختم کر دیا, تو مرزا جونیئر تے شاہی کوئی نہیں. پہلے آپ کلیئر کر لیں کہ میں مرزا جونیئر نہیں ہوں بھائی, میں ہوں مرزا سینئر, انجینئر محمد علی مرزا سینئر. کیونکہ جو مرزا جونیئر ہے نا وہ چشتی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ کی جائز اولاد تھا, اور ہم نے ختم نبوت کے اس پلیٹ فارم سے صرف قادیانیوں کے خلاف آواز بلند نہیں کی, بلکہ جس نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا, ہمارا ایک رجز اس کو لے اڑا. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. خواہ کوئی چشتی دجال ہو بقول آپ کے, کیونکہ آپ لوگوں نے مناظرے لڑے ہیں, حرام کی کمائیاں کھائی ہیں ان کتابوں کی, میرے ڈر کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جو پہ گیا جو تھوڑے بابے نو پہ گیا جو, یہی ہے گالیوں والی سرکار, اور کھا گیا تیرے بابے نو, کھا گیا, ڈکار بھی نہیں ماریا اللہ دے فضل نال. ہاں الحمدللہ. تو ہم نے اللہ کے فضل سے علمی طریقے سے اس دجال کا مقابلہ کیا. ہم صرف اینٹی قادیانی نہیں ہیں بلکہ ہم ختم نبوت کے اوپر کام کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باقی تمہارا یہ کہنا کہ وہ فتنہ ختم کر دیا, وہ فتنہ آج تک موجود ہے. یہ بھی 3-4 دن پہلے مناظرہ ہوا ہے لندن کے اندر, اور وہ فتنہ سر چڑھ کے بول رہا ہے تمہارے بابوں کی وجہ سے. وہ لا کے چشتی رسول اللہ پیش کر رہے ہیں, تھانوی رسول اللہ پیش کر رہے ہیں, شبلی رسول اللہ پیش کر رہے ہیں, اور تمہارے بزرگوں کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے. غلام احمد قادیانی دجال کو آج تک زندہ رکھا ہے تمہارے بزرگوں نے. کہتے ہو جی وہ جی پیر میرلی شاہ صاحب ٹارزن تھے, پہنچ گئے تھے. اللہ کے بندو, وہ تو نگاہیں مار کے کچھ کر سکتے تھے, قادیان میں اس کو جلا کے راکھ کر دیتے. کہتے ہیں جی وہ لاہور آیا نہیں, اور گریٹ برٹن نے نہیں آنے دیا. انہوں نے کہا یہ تجھے مروا دیں گے, کیونکہ یہ اپنے ساتھ کافی دہشت گرد گنڈے لے کے گیا ہوا تھا, جس طرح کہ تم نے بھی اپنے سٹیج پہ نہیں رکھا, اور چک کے باہر سٹو. ہاں اس قسم کے کافی سارے پیر میرلی شاہ صاحب وہاں سے لے کے گئے ہوئے تھے, اور زیادہ تر ان میں پٹھان تھے. تو گریٹ برٹن نے کہا یہ فتنہ کھڑا ہو جائے گا. غلام احمد قادیانی کو انہوں نے کہا کہ تو ادھر ہی بیٹھا رہے قادیان کے اندر, یہ مناظرہ نہیں ہونا. اور یہ کہتے ہیں جی اکیلے ہی دوڑ کے فتح بنا لی. اچھا وہ لاہور میں کھڑے ہو کر, قادیان اتنی دور نہیں تھا,
वहां से निगाह मारते जला के राख कर देते उसको। अल्लाह के बंदो शुक्र अदा करो, वो मुनाजरा नहीं हुआ, उसने ला के तहकीकुल हक फी कलमतिल हक में चिश्ती रसूलुल्लाह का जो दिफा किया ना पीर मेरे अली शाह साहब ने, वो ला के मुंह पे मल देना था। क्या जवाब देते? तो जो लोग खुद चिश्ती रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं मार्फत के नाम के ऊपर, वो जवाब देते। और आला हजरत बरेलवी भी इसमें आजाद नहीं है। उन्होंने फतावा रज़विया में कहा कि सबा सनाबल रसूलुल्लाह की बरगाह में मकबूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, बल्कि उन्होंने पीर और मुरीद के जो आदाब लिखे हैं उस चैप्टर में उसको डाला है। अगर आला हजरत को पता था कि सबा सनाबल में चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा है, उसके बावजूद उन्होंने एंडोर्स किया, तो आला हजरत गए। और अगर नहीं पता था तो उनकी बुजुर्गी गई, क्योंकि वो गौसे वक्त थे, और गौसे वक्त तो पूरी कायनात को इस तरह देखता है जिस तरह हथेली पे राई का दाना। तो आला हजरत गए, चिश्ती चाचू की चाची नहीं गई, आला हजरत भी गए। अब आपने फैसला करना है कि आला हजरत को आपने किस खाते में डालना है। तो आला हजरत ने भी ये किया। और खुद जो देवबंदियों के बुजुर्ग हैं अशली थानवी साहब, उन्होंने अस्सुन्नतुल जलिया फिल चिश्तियतिल अलिया के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया हुआ है। इन लोगों ने मुनाजरे लड़ने थे जाके, इन लोगों ने गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल का मुकाबला करना था। ये तो सहूलतकार थे और इल्जाम लगाते हैं हमारे ऊपर कि जी ये कादियानियों को इबारतें प्रोवाइड करता है। अभी ये लंदन वाला जो मुनाजरा हुआ है, कई लोगों ने कहा है कि इंजीनियर का शागिर्द है जो मुनाजरा कर रहा है, वो अंदाजा करें। और भाई मुझसे पहले ही ये सारी चीजें हाईलाइटेड थी। आला हजरत को चिश्ती रसूलुल्लाह पे तो आंखें बंद करना याद रहा, और थानवी रसूलुल्लाह पे फतावा रज़विया में उन्होंने लिखा है कि ये लोग तो तहज़ीरुन नास की इबारत की वजह से खत्म नबूवत के मुनकर हैं। इनसे क्या बईद है कि ये थानवी रसूलुल्लाह को एंडोर्स कर रहे हैं, तो इनसे कोई बईद तो नहीं है। थानवी रसूलुल्लाह नजर आया आला हजरत को, और चिश्ती रसूलुल्लाह के ऊपर मुजरमाना खामोशी रखी। ये सारे इको कुछ अंदरों इन्होंने ग्राउंड्स प्रोवाइड किए। फिर दूसरी बात, मैं और मेरे स्टूडेंट्स कभी कादियानी हो ही नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि हम तो पढ़ते हैं भाई रफुल यदैन से नमाज, जो बुखारी मुस्लिम में लिखी हुई है, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त। और तुम और तुम्हारे बुजुर्ग सारे हनफी थे। अली बिन उस्मान हजवेरी भी हनफी थे, बायजीद बुस्तामी भी हनफी थे जी, और आला हजरत भी हनफी थे, और थानवी साहब भी हनफी थे। ये सारे के सारे हनफी थे। यानी कि हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी और हनफी कादियानी, कादियानी फिक में हनफी हैं। और इनको भी पता है, अब तो खैर ये बोल के कह रहे हैं कि जी कादियानी भी हनफी हैं। तो जो खुद हनफी हैं, बगैर रफुल यदैन के नमाज पढ़ते हैं, वो हमें ताना देंगे। और फिर तुम्हारे गौसे पाक, उन्होंने तो गुनियत तालिबीन में रफुल यदैन के साथ तरीका लिखा है जो बुखारी मुस्लिम में आया। तुम्हारे गौसे पाक की नमाज जो है वो हमारे स्टूडेंट्स वाली है। हम ये नहीं कहते कि हमारे स्टूडेंट्स की नमाज जो है वो गौसे पाक वाली है, नहीं नहीं नहीं, हमारे स्टूडेंट्स की नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली है अल्हम्दुलिल्लाह। और तुम्हारे गौसे पाक की जो निस्बत है वो हमारे स्टूडेंट्स के साथ है। हाँ, वो ये वाली नमाज पढ़ते थे। अल्लाह का शुक्र है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये खत्म नबूवत की सही नुमाइंदगी कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। अच्छा, ये इस रट से बड़ा चिढ़ते हैं, कहते हैं इंजीनियर साहब बाबे ते शाही कोई नहीं, बाबे ते शाही कोई नहीं। ना 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 ना, मैंने ये नहीं कहा कि बाबे ते शाही कोई नहीं, मैं कहा मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शाही कोई नहीं। हाँ, मेरे बाबे बड़ी शाह हैं, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम। हम उन बाबों को मानते हैं जो किताबों को मानते हैं, जो किताबों के गद्दार हैं उन बाबों को नहीं मानते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये बाबे हैं ओरिजिनल। तुम्हारे बाबे वो हैं जिन्होंने गद्दारियां की हैं, चंदे बटोरे हैं अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, अज़्ज़ा वजल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जदादें बनाई हैं, मक्के और मदीने की आवाजें लगा लगा के, किसी को देवबंद में फेंका, किसी को बरेली में फेंका, किसी को अजमेर में, किसी को बगदाद में, और नाम लिया हमारे प्रॉफिट का। तो भाई जब तुम लोगों ने ये हरकत की थी तो इतने बड़े गुनाह की सजा इतनी बड़ी होनी चाहिए थी। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। कहते इंजीनियर कितों आ गया? ओ भाई थोड़े गुनाहों की सजा है इंजीनियर। हाँ, ये आना सी अल्लाह दे फजल ना। तो गौसे पाक ने तो नमाज का तरीका वही लिखा है। तो गौसे पाक तो पूरी कायनात को अपनी हथेली पे इस तरह देखते हैं जिस तरह के राई का दाना। तो यकीनन गौसे पाक ने लोहे महफूज पे खुद नबी इस्लाम की नमाज की वीडियो देखी थी, और बुखारी मुस्लिम भी लोहे महफूज पे मौजूद हैं। उनको तो सनद की जरूरत थी, उन्होंने डायरेक्ट बुखारी मुस्लिम वहां से पढ़ी, नबी इस्लाम को नमाज पढ़ते हुए वहां वीडियो देख ली, और उसके बाद उन्होंने रफुल यदैन शुरू कर दिया। अब मुझे बताएं, अगर गौसे पाक लोहे महफूज पे ये पढ़ रहे हैं कि रफुल यदैन करना घोड़ों के दुमे हिलाने के मुतरादिफ है, और नबी इस्लाम ने नाउज़ बिल्लाह से मना कर दिया, तो गौसे पाक ने कभी भी रफुल यदैन नहीं करना था। इसका मतलब है कि हम सही कह रहे हैं कि गौसे पाक की नमाज जो है वो नबी इस्लाम की नमाज है, इसलिए कि बुखारी मुस्लिम में लिखी हुई है। और तुम्हारे लिए ये कि उन्होंने डायरेक्ट लोहे महफूज से पढ़ के वो नमाज शुरू की थी। अब आपने फैसला करना है कि तुम्हारे पीर की नमाज दुरुस्त है या तुम्हारी नमाज दुरुस्त है, जो कि हनफी कादियानी भी पढ़ते हैं। तो अगर आप हमें कहोगे कि हम कादियानी है, तो फिर हम आपको आपके घर की खबर देंगे कि नमाज तो आपकी कादियानियों वाली है। हाँ, चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह, ये तो आपके बुजुर्गों ने लिखा और किताबें छापी और मुनाजरे किए। आप हमें किस मुंह से कह सकते हो? अल्लाह के फजल से ये प्लेटफॉर्म खत्म नबूवत के ऊपर खड़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ एंटी कादियानी नहीं है, बल्कि जिस जिस दज्जाल ने नबी इस्लाम की खत्म नबूवत के ऊपर डाका मारा, सबको हम
اپنے زبان کی نیزے کی نوک پہ لیں گے ایک رجز کے ساتھ کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 4. گالیوں والی سرکار کہتی ہے کہ جی انجینئر کہتا ہے کہ بابوں کا دین اور ہے کتابوں کا دین اور، گویا کہ ہمارے وہ بزرگوں کو کافر کہہ رہا ہے. نعوذ باللہ. میں نے آج تک آپ کے کسی بزرگ کو کافر نہیں کہا، ان کی عبارات کو کفریہ کہا. مجرم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈیفینڈ کیا. بزرگ ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں اور چشتی رسول اللہ پڑھاتے تو ہم ڈائریکٹ ان کو کہتے ہیں کہ آپ کافر ہو چکے ہیں. اور خود پنڈی کے آپ کے مفتی صاحب نے جو مناظر بھی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر معین الدین چشتی ہمارے زمانے میں ہوتے ہم ان سے پوچھتے کہ آپ نے کلمہ پڑھایا ہے، اگر وہ کہتے ہاں تو ہم ان کے اوپر فتویٰ دیتے. حالانکہ یہ وہی مفتی ہے جس نے 2009 میں شتیہات کے نام پہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے. میرے کو ڈر گیا جائے، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. یہ ڈر گیا ہے. ہاں کتاباں نہیں بدلیاں ہیں، تو ڈر گیا ہے. مان شتیہات تو ہوتی ہیں اللہ کے لیے، وہ بھی تصوف کی جو ٹرمز ہیں ان میں، ہم نہیں اس فراڈ کو مانتے. نبی الاسلام کے لیے ہے با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار. محمد کے لیے ہوشیاری دکھانی ہے، دیوانگی دکھائی تو فارغ ہو جاؤ گے. ہاں یہ دیوانگی اللہ کے لیے ہے. نبی الاسلام کے بارے میں اس طرح کو بات کرو گے تو ایمان جاتا رہے گا. اور تمہارے بزرگوں نے رسول اللہ کی گستاخیاں کی ہیں. آج میرا ٹاپک نہیں ہے، میں نے سارے بریلوی علماء کو جو لاکھوں کی تعداد میں صرف اعلیٰ حضرت کے 12 عقیدے بتائے ہیں. یہ کہتے تھے جی صوفیاء کی کتابوں سے چھوڑیں، اعلیٰ حضرت عالم دین تھے، غوث وقت تھے، بیک وقت وہ غوث وقت بھی تھے اور کتب ارشاد بھی تھے اور وہ مجدد بھی تھے اور عالم دین بھی تھے. اعلیٰ حضرت سے کچھ ثابت کریں. میں نے اعلیٰ حضرت کے 12 عقیدے ریکارڈ کروائے میں اور عرصہ دراز سے ریکارڈ کروا رہا ہوں. 2012 سے لے کے آج 3 مئی 2026 ہو گئی ہے، کسی کے پاس جواب نہیں ہے سوائے اس کے کتابیں بدل گئی ہیں. حالانکہ مناظرے کرتے ہیں، کتابیں تو بدلی کوئی نہیں ہے. تمہارے لاکھوں علماء کو ڈوب مرنا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت کا دفاع کرنے کے لیے تم لوگوں نے اگر 1 لاکھ بندہ بھی لگایا ہوتا نا ایک عقیدے کے اوپر تو 12 لاکھ سے زیادہ تمہارے علماء موجود ہیں. تو ابھی تک کوئی جواب آ جاتا، جواب کوئی نہیں آیا. اور ہماری یہ خاموش فتح ہے تمہاری عوام کے اوپر، یہی وجہ کہ عوام نے تمہیں چھوڑ دیا. تو یہ بابوں کا دین اور کتابوں کا دین، اور ہم اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بابے اگرچہ اسی دین کو، اسی اللہ رسول کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتاب و سنت میں رپورٹ ہوئی ہیں.